الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى في موضع آخر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. हाज़रीन जुमा, सबसे पहले किबरियाई और बड़ाई उस खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा अल्लाह वाहिद के लिए जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मरतबा फिर ज़िंदगी में नमाज जुमा इकट्ठा होकर के अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से कि पहले अगली सफ़ों को मुकम्मल कर लें ताकि बाद में आने वालों के लिए आसानी हो। दूसरी चीज़, जो लोग बैठे हैं वो घुटनों को पकड़ करके ना बैठें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबवा के तरीक़े से बैठने से मना किया। हबवा कहते हैं कि सुरीन को और पैरों को ज़मीन पर रखने के बाद घुटनों को खड़ा करके उनको अपने हाथों से पकड़ लिया जाए। इसको हबवा कहा जाता है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने से मना फरमाया है।
اس لیے چست ہو کر کے بیٹھیں. آج کے دن آج خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ موجودہ دور میں جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایام جن کو ہم رجب کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں، یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. حرمت کا معنی کیا ہے؟ حرمت ان مہینوں کے اندر جو 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے قرار دیے ہیں، ان 4 مہینوں میں غلط کام کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، جھگڑا کرنا، ویسے تو 12 کے 12 مہینے کے اندر غلط ہے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا اور اب 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. وذالک دین القیم، یہی اللہ رب العالمین کا سچا اور سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. ظلم ویسے تو تمام کے تمام دنوں کے اندر حرام ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر ظلم کرنا، ان مہینوں کے اندر معصیت کے کام کرنا، ان مہینوں کے اندر کفر کے کام کرنا، یہ بذات خود گناہوں کے اندر بڑھا دیتا ہے. یہ مہینے وہ ہیں جن کے اسلام کے آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو لوگ دین سے بالکل ناواقف تھے، انسانیت نام کی چیز کو بھول چکے تھے، جہاں انسانیت نہیں تھی، جہاں لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، جن کے پاس اگر کچھ تھا، اگر کچھ سمیٹنے کے لیے تھا تو وہ مکہ کی سرزمین پر صرف ایک خانہ کعبہ تھا جو ان کو یاد دلاتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا. اور چند لوگوں کو رب العالمین نے ان میں سے منتخب کیا تھا، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانتے تھے، وہ لوگ جن کے انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، جو عزتوں کی دھچیاں اڑانے والے تھے، وہ لوگ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرتے. اگر جنگ ہوتی، بیچ میں حرمت والا مہینہ آ جاتا، ذی قعدہ آ جاتا، ذی الحجہ آ جاتا، رمضان آ جاتا، یا اسی طریقے سے رجب کا مہینہ آ جاتا، محرم کا مہینہ آ جاتا، تو وہ لوگ اپنی لڑائیوں کو ملتوی کر دیا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ اگر جنگ زیادہ زور شور کی ہوتی اور انتقام لینے کا جذبہ پورے شباب پر ہوتا تو وہ اتنا ضرور کرتے تھے کہ وہ ذی قعدہ یا محرم کے مہینے کو، حرمت کے مہینے کو آگے بڑھا کر کے اگلے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ حرمت کو، ان مہینوں کی حرمت کو کسی بھی طریقے سے پامال کر سکتے ہوں. اسی وجہ سے ذی قعدہ کا مہینہ آتا تو لوگ امن کے ساتھ بے خوف و خطر حج کے لیے نکل جایا کرتے تھے. چونکہ یہ مہینہ جو ذی قعدہ کا شروع ہوا یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اب لوگ دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے. رجب یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آج غالباً رجب کی 14 تاریخ ہے، 14 یا 15 تاریخ آج رجب کی ہے. اس مہینے سے رجب عربی زبان میں رجبہ یرجب ترجیب سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عزت دینا، عزت کرنا. یہ بذات خود اپنے اندر عزت کا معنی رکھتا ہے. اس مہینے کے اندر لوگوں نے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے، اپنا مرید اور اپنا پیشوا بنانے کے لیے، اپنے گن گنوانے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے کے عقائد کو عوام کے سامنے پیش کیا. اور یہ جہالت، عوام کی جہالت نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے قبول بھی کیا، اور آج وہ تمام بدعات ہمارے اندر موجود ہیں. لوگ زمانے جاہلیت میں قتل و غارت گری، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو مارنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ ان کی عام عادت تھی. تھوڑی تھوڑی باتوں پر لمبے لمبے جھگڑوں کو فروغ دے دینا، یہ ان کے لیے شان اور عظمت کی چیز تھی. وہ لوگ جو ان حرمت والے مہینوں کے اندر
اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے نام پر۔ وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر یا اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کو بالکل چھوڑ دیا کرتے تھے، چونکہ حرمت والے مہینے آ چکے، اب وہ اپنی دیوی دیوتاؤں سے اپنے لیے نجات کا ذریعہ تلاش کرتے تھے۔ یہ مہینوں کی حرمت آج بھی ہے۔ جس طریقے سے کفار مکہ ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے، اس لیے آج ہمارے اوپر اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ آج ہم ان مہینوں کی حرمت کو پہچانیں، ان کی حقیقت کو پہچانیں۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو، مومنوں کو صاف طور پر دو ٹوک انداز میں تنبیہ کی، اے مومنو تم ایمان لے آؤ، تم اللہ رب العالمین کے حق کو پہچانو، اللہ کو اس طریقے سے پہچانو جس طریقے سے رب العالمین کو پہچاننے کا حق ہے۔ اور رب العالمین کو پہچاننے کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو اور اس کے نبی اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیں۔ ان مہینوں کی حرمت جن کو کفار مکہ بھی اپنے دلوں کے اندر سمیٹے ہوئے تھے، جہاں پر غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز بھی کی جاتی تھی، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح بھی کیا جاتا تھا، جہاں غیر اللہ کے نام پر، ان بتوں کے نام پر اپنے آپ کو آزاد بھی کر دیا جاتا تھا، ان بتوں کے نام پر غلاموں کو بھی آزاد کیا جاتا تھا، وہ لوگ ان مہینوں کی اتنی حرمت کو کبھی پامال نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ اے لوگو، اے مسلمانوں سنو، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے مردہ جانور کو حرام قرار دیا، اسی طریقے سے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ والدم ولحم الخنزیر، سور کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دیوی دیوتا کے نام پر، کسی بابا کے نام پر، کسی مزار کے نام پر، کسی درگاہ کے نام پر، کسی سرکار کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، کسی حضرت کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہیں۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھونٹ کر کے مر جائے، جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہو اور وہ گلا گھونٹ کر کے مر جائے یا لٹک کر کے مر جائے، وہ جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ والموقوذہ، یا وہ جانور جس کو اتنی زیادہ سخت چوٹ لگ چکی ہو، وہ اس درد کو برداشت نہ کر پاتا ہو اور اپنا دم توڑ دے، وہ جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ والمتردیۃ، یا کوئی جانور اونچائی سے گر کر کے اپنے دم توڑ دے اور سانس باقی نہ رہے، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور وہ جانور جو آپس میں لڑنے کے نتیجے میں چند جانور آپس میں لڑ رہے ہوں اور کسی سینگ کے لگنے کی وجہ سے، کسی زخم کے لگنے کی وجہ سے وہ جانور اپنا دم توڑ دے، اپنا سانس بھول جائے اور اپنی جان کھو دے، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور اسی طریقے سے وہ جانور جس کو درندے پھاڑ ڈالیں، جس کو درندے اپنے بھوک کا نشانہ بنا لیں، وہ جانور بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں وہ چیزیں جن کو تم پاک کر لو اللہ رب العالمین کے نام سے، جن کو تم ذبح کر لو، وہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما ذبح علی النصب، لیکن سن لو جن کو اللہ رب العالمین کے نام پر ذبح کیا جائے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی آستانے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی مزار پر ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی درگاہ پر ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی مندر پہ ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی ایسی جگہ پر ذبح نہ کیا گیا ہو جہاں کسی کے نام کا عرس منایا جاتا ہو، جہاں کسی کے نام کے میلے لگائے جاتے ہوں، جہاں کسی کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہو، ایسی جگہ پر اگرچہ اللہ رب العالمین کے نام لے کر کے تم ذبح کرتے ہو، لیکن وہ جانور پھر بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اگر تم ایسا کرتے ہو، ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر تم اپنے لیے حلال سمجھتے ہو تو یہ فسق ہے، فاسقوں والے کام ہے جو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نظر مانی تھی کہ اللہ کے نبی، میں مقام بوانا کے اندر ایک جانور کو ذبح کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کیا وہاں پر ہلکا نفیہ وطن من اوثان الجاہلیہ، کیا اس جگہ پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت موجود ہے جو تم اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے ہو؟ اس صحابی نے جواب دیا نہیں اللہ کے نبی، کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ فرمایا ہلکا نفیہ عید من اعیاد الجاہلیہ، کیا وہاں پر کوئی میلہ لگتا ہے؟ کیا وہاں پر کوئی عرس ہوتا ہے؟ کیا وہاں پر عیدیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں؟ کیا وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں؟ اس صحابی نے جواب دیا نہیں اللہ کے نبی، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوفی بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ، تم اس جگہ پر اپنی نظر کو پورا کرو جہاں پر اللہ رب العالمین کی معصیت نہ ہوتی ہو، ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کے لیے پوجا کی جاتی ہو، جہاں اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہو، ایسی جگہ پر اللہ رب العالمین کے لیے نظر و نیاز، نظر کو پورا کرنا کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پیغام ہے پوری انسانیت کو کہ اگر کوئی خالق، کوئی مالک، مال دینے والا، پالنے والا اور سانس دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے نظر و نیاز بھی اگر پورے کی جائیں تو وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، چونکہ دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ۔ سوچنا اس بات کی بات ہے، ہم زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن زندگی کس ڈگر پہ چل رہی ہے، ہم کس موت کی تیاری، ہم کس منزل کے مسافر ہیں، کس منزل کی تیاری کر رہے ہیں، ہم کس موت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم اچھی موت کی تیاری کر رہے ہیں یا بری موت کی؟ دیکھیے پوری دنیا میں ایک انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعمال صالحہ اور دوسرے اعمال سیئہ۔ اعمال صالحہ کون سے؟ وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، وہ عمل صحیح اعمال صالحہ کے نام سے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے اور اس کو اللہ نے چن لیا، اور اس دین کے اندر کسی بھی طریقے سے کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور مکمل کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ مکمل اس کٹورے کو، اس پیالے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نہ ہی تو ایک بوند ڈالی جا سکتی ہو اور نہ ہی ایک بوند نکالی جا سکتی ہو۔ اگر کسی گلاس کے اندر، کسی کف کے اندر ایک بوند ڈالے جانے کی گنجائش ہے تو وہ پیالہ مکمل نہیں ہے، وہ گلاس مکمل نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا۔ یہ دین صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ دین صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دین کو رائج کیا ہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے اس دین پر عمل کیا اور اپنے آپ کو چمکتا ہوا ستارہ بنایا، آج پھر اگر ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں تو پھر ہم اپنی کھوئی ہوئی وقار کو واپس پا سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ تمہارے درمیان آئی ہے، جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ آیت ہمارے دین کے اندر، یہودیت کے اندر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کو عید کا دن منا لیتے، خوشی کا دن منا لیتے۔ یہ آیت کتنی اہم ہے، وہ کڑ رہا تھا اپنے اندر کڑنے کی وجہ سے کہ یہ آیت یہودیت کے اندر نازل کیوں نہ ہوئی، یہ آیت عیسائیت کے اندر نازل کیوں نہ ہوئی، یہ سرٹیفکیٹ اور یہ وقار امت محمدیہ کو کیوں حاصل ہوا۔ یہ ایک وقار ہے، یہ امتیاز ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا اور ایسے دین کا ماننے والا بنایا ہے جو اس کے اندر کسی بھی طریقے سے اپنی منمانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اعمال وہی قبول کیے جاتے ہیں، اعمال وہی صحیح ہوتے ہیں، وہی اعمال صالحہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ نبی کے طریقے پر کون سی چیز ہے؟ قرآن مجید سے ہم جب اس کا جواب لیتے ہیں، قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، زندگی کے اندر کسی بھی مرحلے کے اندر، کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پیغام، اس نمونے کو دیکھ لیا تو اس نے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی۔
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، نتیجہ یہ نکلے گا تم نبی سے محبت کرو گے، رب العالمین تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قیل من ابى یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا، ہر آدمی کو اللہ رب العالمین جنت کی نعمت نصیب کرے گا مگر وہ شخص جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی اللہ کے نبی آپ کی بات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری بات مانی، جو میں نے کہا اس کو سر تسلیم خم کر لیا، وہ اس نے میری بات مانی، اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو سننے کے بعد بھی، میری بات کو سننے کے باوجود روگردانی کر لی، اپنے منہ کو پھیر لیا، اپنی زندگی کو پرانی روش پر جاری رکھا، اس نے میری نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کلام اللہ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی، وہ چیز، وہ بات مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس لمبی چوڑی تمہید کا مقصد ایک خاص واقعے کی طرف آپ کو ذہن نشین کرانا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ جس کو ہم رجب کے نام سے جانتے ہیں، یہ مہینے کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات کو لوگوں نے جنم دیا، ان میں سے ایک بہت بڑی بدعت جس کو ہم رجب کے کنڈے کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایک تاریخ ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے اس افسانے کو اور اس کہانی کو لوگوں کے اندر رائج کیا اور اس کی تاریخ کو، یہ حقیقت ہے علماء کرام کی کمی ہے اور اپنے پیٹ کو جہنم کو بھرنے کی وجہ سے لوگوں نے اس افسانے سے لوگوں کو آگاہ کرنا تو درکنار بلکہ لوگوں سے پیسے ہڑپنے کی خاطر اس کہانی کو اور زیادہ رواج دیا اور لوگوں کو اس کا حکم دیتے رہے۔ وہ کہانی ایک لکڑہارے کی ہے جس کو میں لفظ بائی لفظ اس کتاب سے لے کر کے آیا ہوں، جس کتاب کے اندر اصل طریقے سے یہ کہانی رامپور سے تعلق رکھتی ہے، جو ہمارے مراد آباد کے پاس رامپور سے جس کا تعلق ہے، یہ نوابوں کا شہر رہا ہے ہمیشہ سے، اور دوسرا شہر لکھنؤ جو نوابوں کا شہر مانا جاتا ہے۔ ان نوابوں نے ایک بادشاہ جس کو ہم اکبر اعظم کے نام سے جانتے ہیں، اس ظالم نے ایک ایسے دین کو رواج دیا جس کو دین الہی کے نام سے جانا گیا، جو نہ اسلام کی صحیح تصویر تھی، جو نہ ہندومت کی صحیح تصویر تھی، جو نہ صوفیت کی صحیح تصویر تھی، جو نہ عیسائیت کی صحیح تصویر تھی، بلکہ دین الہی کے اندر عیسائیت کی چند چیزوں کو لے کر کے، اسلام کی چند چیزوں کو لے کر کے، سندھومت کی چند چیزوں کو لے کر کے ایک ایسے دین کو، ایک ایسی شریعت کو، ایک ایسے طریقے کو رواج دیا جو یقیناً جس نے دین الہی کے نام سے اللہ رب العالمین کے اس تصور کو جو ہونا چاہیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کرنے والا، اس معمول نطفے سے ایک انسان بنانے والا اللہ رب العالمین نے اس تصور کو پورے لوگوں سے دور کر دیا۔ انہی میں سے ایک بادشاہ جس کو امیر مینائی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس بادشاہ نے، اس نواب نے رامپور کی سرزمین پر 1904 عیسوی کے اندر اس بدعت کو رواج دیا۔ یہ چھوٹی سی کہانی میں آپ کے سامنے لفظ رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کہانی اس طریقے سے لکھتا ہے کہ مدینہ منورہ کا ایک لکڑہارا قسمت کا مارا روزی کمانے کسی دوسرے ملک کو چلا گیا۔ اس کی بیوی نے مدینہ کے وزیر اعظم کے یہاں جھاڑو دینے کی نوکری کر لی۔ ایک دن جب وہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی تو امام جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس راہ سے یہ فرماتے ہوئے گزرے، کوئی شخص کسی مشکل اور حاجت رکھتا ہو، وہ 22 رجب کو پوریاں پکا کر کنڈوں کو بھر کر ہمارے نام سے فاتحہ دلا دے تو مراد اس کی پوری ہو جائے گی، اگر یہ نہ ہو تو حشر کے روز اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا دامن ہوگا۔ یہ سنتے ہی لکڑہارے کی بیوی نے اپنے دل میں منت مانی کہ میرا شوہر جسے گئے ہوئے 12 سال گزر چکے
چکے ہیں، جیتا جاگتا گھر واپس آ گیا تو میں امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے کروں گی۔ جس وقت وہ منت کی نیت کر رہی تھی، عین اسی وقت میں اس کے خاوند نے دوسرے ملک سے جنگل میں سوکھی لکڑی کاٹتے ہوئے جہاں زمین پر کڑھاڑی ماری، اس کڑھاڑی کے مارنے کے نتیجے میں نیچے کچھ جگہ نکلی جو کھوکھلی دکھتی تھی، جو سخت چیز نہیں تھی۔ وہاں اس نے دیکھا وہاں ایک دفینہ ملا، وہ یہ خزانہ لے کر مدینہ واپس آیا۔ اس نے عالیشان حویلی بنوائی اور ٹھاٹھے سے رہنے لگا۔ جب لکڑہارے نے اپنی مالکہ وزیر اعظم کی بیوی سے یہ حال بیان کیا تو اس نے کنڈوں کے اثر سے خزانہ ملنے کی جھوٹ سمجھا دیا۔ چنانچہ اس بدعقیدگی کی پاداش میں اس دن وزیر اعظم پر التاب شاہی نازل ہوا اور مال دولت ضبط کر کے شہر بدر کر دیا گیا۔ جنگل کو جاتے ہوئے وزیر نے بیوی سے پیسے لے کر خربوزہ خریدا اور رومال پہ باندھ کر ساتھ لے چلے۔ راستے میں شاہی پولیس نے انہیں شہزادے کے قتل کے شبہ میں گرفتار کر لیا۔ جب بادشاہ کے سامنے رومال رکھا والا گیا تو خربوزے کی جگہ شہزادے کے خون سے لتڑا ہوا سر نکلا۔ جو چیز سب سے زیادہ اہم اور عقیدے کو بگاڑنے کے لیے رکھی گئی وہ یہ ہے کہ بادشاہ کی غضبناکی کا حکم دیا کہ کل صبح دونوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے، لیکن رات قید خانے کے پڑنے کے نتیجے میں اس کی بیوی کو یہ خیال آیا کہ یہ جو سزا مجھے ملی ہے، جو مجھ پر قتل کا الزام لگایا گیا ہے، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کنڈے کی جو منت مانی تھی اس کو میں نے درگزر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سحال کو پہنچنا پڑا۔ چنانچہ وزیر اعظم کی بیوی نے اس کے آنے کے نتیجے میں وہ واپس مدینہ آئے اور بادشاہ کے وزیر اعظم کو دوبارہ وزارت عظمیٰ پر بحال کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کے وقت میں وہ شہزادہ واپس آ گیا۔ اس واقعے کو سوچنے کے نتیجے میں ایک بات سب سے زیادہ پوائنٹ کی جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ 1904 عیسوی کے اندر رامپور کی سرزمین پر امیر مینائی نے رکھا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ واقعے کو بھی تھوڑی سی پس منظر کے نتیجے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امیر مینائی کی ایک رکھیل تھی، اس رکھیل نے اپنے بادشاہ سے، اپنے نواب سے کچھ انبن کر لی، اور اس انبن کے نتیجے میں جب نواب اس سے ناراض ہو گیا اور ناراضگی کے بعد میں جب منانے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو اس نے یہ کنڈے 22 رجب کو کنڈے کرنے کے بعد میں یہ کنڈے اس کے سامنے پیش کیے۔ اس کی تاریخ اور پہلے سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گی کہ یہ بدعت امیر مینائی جو بظاہر دیکھنے میں شیعہ تھا، شیعہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ، جیسے اسلام کے 5 رکن ہیں، توحید، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اسی طریقے سے شیعہ کے یہاں ایک چھٹا عقیدہ ہے جو اس کو امامیت کے نام سے جانا جاتا ہے، 12 امام کا عقیدہ۔ یہ بدعت ہمارے یہاں ان شیعوں سے آئی ہے، اور وہ کس طریقے سے آئی ہے وہ گڑا بھاگ بھی آپ کو سمجھا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیعوں کے یہاں 12 امام ہیں۔ پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے امام حضرت علی کے پوتے علی بن حسن جن کو زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور 5ویں امام حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ یہ بدعت ہمارے یہاں کیسے آئی؟ وہ نتیجہ یہ نکلا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے جن کا ایک کا نام اسماعیل تھا اور دوسرے کا نام موسیٰ کاظم تھا۔ اس شیعت 2 فرقوں میں بٹ گئی، جو اسماعیل کو ماننے والے تھے وہ اسماعیلی ہو گئے، اور جو موسیٰ کاظم کے ماننے والے تھے وہ موسیٰ کاظم کو ہو گئے۔ لیکن جو اختلافات کو نتیجہ ختم کرتا تھا وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر ختم کرتا تھا۔ چنانچہ ایک افواہ پھیلائی گئی، اور یہ حقیقت ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس ایشیا کی سرزمین پر جہاں بھی کنڈے کی رسم رائج ہے، یہ صرف اور صرف حنفیت کے یہاں یہ رسم رائج ہے، مالکیہ کے یہاں کنڈوں کی رسم رائج نہیں ہے، شافعیہ کے یہاں یہ کنڈوں کی رسم رائج نہیں ہے، کہ حنبلی کے یہاں یہ کنڈوں کی رسم رائج نہیں ہے، یہ رسم اور صرف حنفیہ کے رائج ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، شیعوں نے ایک افواہ پھیلائی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرقہ جعفریہ ہونا چاہیے تھا، حنفیہ نہیں ہونا چاہیے تھا، شاگرد کی جگہ استاد کا نام چلنا چاہیے تھا۔ یہ نتیجہ تھا، یہ ایک ماحول تھا، ماحول تیار کرنا تھا فقہ جعفریہ کے نام سے، اور لوگوں نے اس کو اپنے یہاں اپنے استاد کے نام کے نتیجے میں اس کو تصور کر لیا۔ دوسرا پوائنٹ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 86 ہجری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پیدا ہوئے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے اندر پیدا ہوئے، دونوں کے اندر لمبا چوڑا فاصلہ، اور تاریخی شواہد نہیں بتاتے کہ کبھی بھی دونوں ایک دوسرے کے شاگرد استاد رہے ہوں۔ دوسرا پوائنٹ، تیسری چیز، اس چیز کو مسلمانوں کے اندر رواج دے کر کے شیعوں نے اپنا الو سیدھا کیا کہ اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو اسلام کی دشمنی ہوگی۔ جس طریقے سے عید میلاد النبی کے نام پر، جس طریقے سے محرم کے نام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لوگوں نے محرم کے جشن کے نام پر تبدیل کر دیا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو، آپ کی وفات کو پیدائش کے نام پہ لے کر کے ان کے نام پر کوڑے کا، ان کے نام پر شربتیں کھائے، ان کے نام پر حلیم کھائے، حلوے کھائے، یہاں تک کہ اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کی بدعات کو رواج دیا۔ یہی نتیجہ نکلا۔ کاتب وحی حضرت ام حبیبہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ ان شیعوں نے اس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کے نتیجے میں ایک خوبصورت شکل میں اس بدعت کو رواج دیا اور لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس جہالت نے، ان جاہل قوم نے، عبداللہ ابن سبا کی اس پیدائش نے لوگوں کے اندر وہ طرح طرح کے جو رسوم و رواج اور بدعت کو رواج دیا، جنہوں نے اس کی کمر کو توڑتے ہوئے اس حد تک پہنچ گئے کہ آج لوگ سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ رسم جو آج ہمارے اندر رائج ہوئی، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کے نتیجے میں، اور یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی صحابی کے مرنے پر، کسی صحابی کی وفات پر، کسی صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ان کے بارے میں کسی شک، کسی طریقے سے لان تان کی گنجائش اپنے دل کے اندر رکھتا ہو، کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ان لوگوں کا شیوا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو، جو اپنے اندر اسلام کا لبادہ تو اوڑھتے ہیں لیکن کفر اور نفاق کو اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو ابو بکر صدیق کائنات کے باپ ابو بکر صدیق نبی کے یار غار کو گالیاں دیتے ہیں، جو حضرت علی کو اپنا پیشوا سمجھنے کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کے قاتل ہیں، وہ لوگ جو صحابہ کرام کو گالیاں دے کر کے یا چند صحابہ کرام کو اپنا پیشوا مان کر کے تمام کے تمام لوگوں کو جہنم رسید کرنے کا حکم دیتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے زنا کیا تھا، اللہ رب العالمین کے لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ان پاک باز ہستیوں پر، پاک باز روحوں پر اللہ رب العالمین، اللہ کی لعنت ان پاک باز روحوں پر الزام لگانے والوں پہ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ بھی باتیں کہیں گئی ہیں ان کو صحیح طریقے پر ہم لوگوں سن کر کے اس تاریخ کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو کچھ بھی بدعت و خرافات آج ہمارے یہاں موجود ہیں اللہ ان کو دور فرما، ہم لوگوں کو صحیح طریقے پر قرآن مجید کو اپنی نظروں سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم گانے تو بہت سنتے ہیں، ناولیں تو بہت پڑھتے ہیں، ہم کہانیاں تو بہت پڑھتے ہیں، واٹس ایپ کے اندر لمبے لٹریچر تو پڑھتے ہیں، لیکن رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم 1 گھنٹہ کم سے کم اسلامیات کو پڑھ لیں، اپنی نظروں سے ایک مرتبہ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ لیں، ضروریات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کی تمیز کر لیں۔ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے گرمی کے مہینے میں گرمی سے بچنے کے لیے اے سی کا انتظام تو کرتے ہیں، اس گرم دھوپ سے بچنے کے لیے پیسہ خرچ تو کرتے ہیں، لیکن ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنے جسم کو بچانے کا انتظام نہیں کرتے۔ رب العالمین ہماری اس آگ کو، ہمارے جسم